تجھ سے ہی مدد بھی طلب کرتے ہیں۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں جو دو چیزوں کا ذکر آیا ہے، عبادت اور مدد، تو ہم کہتے تو یہی ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے طلب کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے دنیاوی معاملات میں تو کتنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں مدد لینے کے لیے، کبھی اس کے پاس کہ بھائی ہماری مدد کر دو، کبھی اس کے پاس کہ ہماری مدد کر دو۔ اگر یہ بات ہے تو پھر تو سارے اس آیت کے خلاف ہیں۔ جو نماز میں کہتے ہیں اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، باہر جا کے کبھی کسی کے دروازے پر، کبھی کسی کے دروازے پر، کبھی کسی کے دروازے پر، پھر یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بات، دوسرا جو اللہ کے نیک بندوں سے وہ مدد طلب کر لیتا ہے، پھر ہم اس پر بھی اعتراض۔ تو کیا اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ بھائی اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے؟ اگر نہیں مانگ سکتے تو دنیا میں ہر بندہ مانگ رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو جیسے شروع میں بتایا تھا تعریف ہے اللہ کی، وہ اب کسی بندے کی بھی کریں گے تو وہ بھی اللہ کی ہے، کیونکہ اس کو بنایا اللہ نے۔ اسی طرح جب آپ کسی بندے سے جا کے مدد طلب کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے تجھے دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ ہماری بھی مدد کر۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم تجھے رب مان کر تجھ سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ تو کسی بھی شخص کو اللہ سمجھ کر یا یہ سمجھ کر کہ یہ جو کچھ کرے گا خود ہی کرے گا، اللہ کے دیے سے نہیں کرے گا، اس طرح سے اگر کوئی مدد طلب کرے تو کوئی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بھی دینے والا اللہ ہے، اب میں جب اس سے لوں گا تو یہ جو میری مدد کرے گا یہ مدد بھی حقیقت میں اللہ ہی کی مدد ہے، کیونکہ اللہ نے ہی اس کے دل میں ڈالنا ہے کہ اس کو دے دو جو تمہارے پاس آ رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبیوں نے خود اللہ سے یوں مدد طلب کی، اللہ ہمارے مددگار پیدا فرما جو ہماری مدد کرے آ کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز غلط نہیں ہے کسی سے مدد طلب کی جائے۔ کب منع ہے؟ جب کہ آپ اس کو خدا سمجھ کے مانگیں گے۔ جب اس کو بندہ سمجھ کے مانگیں گے تو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ پھر اس کے اندر دو چیزیں اکٹھی ہیں نا، پہلے عبادت کا ذکر ہے پھر مدد کا ذکر ہے۔ تو قرآن پاک کی جو یہ عبارت ہوتی ہے اس کو نظم کہتے ہیں، نظم، اس کو عبارت نہیں کہتے کیونکہ یہ عام عبارتوں کی طرح ہے نہیں۔ نظم وہ ہوتی ہے جس کا ہر ایک حصہ بعد والا پہلے سے جڑا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نظم۔ اور یہ قرآن کا ادب ہے، ادب کے طور پر اس کو نظم کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ہر ایک کا بعد والے کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہاں تعلق ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جو اصل تفصیل ہے اس میں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور پھر اس عبادت کو قائم رکھنے پر تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اصل مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ ہم عبادت کے لیے کھڑے تو ہو گئے، اب یہ پتہ نہیں ہم سے پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، اب اس کو پورا کرنے پر اے اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر ہے جمع، ہم، حالانکہ بندہ ایک بھی عبادت کر رہا ہوتا بازوں کا، تو ایک ہو تو مطلب ہوگا اعبدو، میں عبادت کر رہا ہوں، نستعین ہوگا استعین، میں عبادت کر رہا ہوں۔ لیکن یہ جمع ہے، ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہ جمع کیوں ہے؟ جمع اس لیے ہے کہ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ جب لوگ نماز پڑھتے ہیں اکٹھے ہو کر تو جماعت کی شکل میں نماز پڑھو، تو جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھو تو پھر یہ جملے کہو کہ اللہ ہم سارے تیری عبادت کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے اور سارے ہی ہم تجھ سے مدد بھی طلب کر رہے ہیں، اس لیے یہ جمع کا بیان کیا گیا۔ اور پھر دوسرا اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ ہم یہاں تو میں اکیلا ہی کھڑا ہوں، لیکن اللہ میں اپنی اس عبادت کو تیرے نیک بندوں کی عبادت کے ساتھ مل کر عرض کر رہا ہوں کہ ہم سارے تیری عبادت کرتے ہیں تو میری اکیلے کی عبادت اتنی اچھی نہیں، لیکن تیرے جو نیک بندے ہیں وہ جو عبادتیں کرتے ہیں
ان کی برکت سے میری بھی عبادت کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یوں یہ جمع اس لیے ہے کہ سارے مل کر یہاں جماعت کی طرف اشارہ ہے، اسی لیے کہا گیا جماعت جو ہے یہ واجب ہے، بندے کو چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ ہاں عذر ہوتے ہیں بندے کے، رہ جاتا ہے انسان، لیکن یہ ہے کہ اکٹھے مل کر پڑھنے کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ مل کر دعا کرو، اور مل کر دعا کرنے کی یہاں ایک ترغیب ہے، ایک اشارہ ہے کہ مل کر دعا کرو گے تو یہ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی ہے۔ پھر ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ یہاں بھی بعض لوگ ترجمہ کرتے وہ کیا جاتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو دیکھ تو لیا ہے، اسلام ہی سیدھا راستہ ہے، ہم دیکھ چکے، اب اس راستے پر چلنے کی ضرورت ہے، تو اس لیے یہ جو جملہ ہے ہمیں چلا، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، مگر نہ دیکھ تو لیا، کس نے نہیں دیکھا ہو، تو یہ ترجمہ اگرچہ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر کیا ہے کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اور صراط مستقیم یعنی وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے، صراط راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھا راستہ۔ اس کے بعد ہم یہاں دعا کرتے ہیں، اب یہ دعا شروع ہو گئی، تو سورہ فاتحہ کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں کیا ہے اللہ کی تعریفیں ہوتی، دوسرے حصے میں پھر اللہ سے دعا ہوتی ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا جو تیرے نیک بندوں کا راستہ ہے، اور ہمیں جو ایسے لوگ ہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے سے بچا، یہ دعا ہے۔ تو یہ طریقہ کار بیان کیا گیا کہ جب بھی اللہ سے دعا کرنی ہے پہلے اللہ کی تعریف کرو، اس کے بعد اس سے دعا کرو۔ جیسے یہ دنیا کی بھی مثال ہے نا، کوئی بندہ کسی کے پاس جائے نا لینے، فقیر آتے ہیں، فقیر آ کے کیا کہتے ہیں، آ کے بڑی تعریف کرتے ہیں سیٹھ صاحب کی، اللہ پاک لگے رہنا، ماشاء اللہ جی اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے، آپ بہت بڑے آدمی ہیں، بڑے سیٹھ ہیں، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں بھی کچھ دے دو۔ یہی طریقہ کار ہے اللہ کی بارگاہ میں، پہلے اس کی تعریف کرو، خوب جم کے تعریف کرو، پھر اس سے دعا کرو، انشاءاللہ پھر یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں تو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یا جو گمراہ ہو چکے ان کے راستے سے بچا۔ تو یہ اب کیا دعا کر رہے ہیں آپ؟ دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ یہاں بھی کیا دعا ہو رہی ہے؟ نیک بندوں کے راستے پر چلا، نیک لوگوں کے راستے پر چلا۔ تو نیک ہی لوگ وہ ہیں نا جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اب دعا ہم روزانہ یہی کرتے ہیں اللہ ہمیں، اب نیک لوگ کون ہیں اس کی تعریف الگ سے بھی بیان کی گئی، وہ انبیاء ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ شہداء ہیں، اولیاء اللہ ہے، یہ سب نیک لوگ ہیں۔ تو سب سے بڑھ کر جو نیک ہیں وہ اللہ کے نبی۔ تو یہاں دعا یہ ہوتی ہے دوسرے لفظوں میں، اللہ ہمیں تو تیرے نبیوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور جو گمراہ ہوئے ہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے ان کے راستے سے بچا۔ تو نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعائیں ہم روز نماز میں کریں، اللہ کرے ہمیں یہ سعادت بھی مل جائے، اور جو ہمیں مل چکی اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔